اس میں بدری صحابہ کو اعلیٰ مقام پہ رکھا گیا ہے کہ بیت رضوان والے بھی ان سے پیچھے ہیں، بدری صحابہ کو ان پر بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ بدری صحابہ کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ سنیں تو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ بدری صحابہ کی شان کیا ہے۔ جب حضور فتح مکہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو مدینہ منورہ سے ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ، انہوں نے جاسوسی کا ایک خط لکھا اہل مکہ کی طرف کہ حضور 10,000 کا لشکر لے کے مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا، اس نے اپنے بالوں کے اندر مینڈیوں میں اس کو چھپا لیا اور ایک تیز رفتار اونٹنی لے کے مدینہ منورہ سے چلی مکے کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا فلاں فلاں صحابی کو ساتھ لے جاؤ، فلاں مقام پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس جاسوسی والا خط ہے، وہ واپس لے کے۔ عورت جاسوسی والا خط لے کے جا رہی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرما دیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گئے، اس عورت کو گرفتار کیا، اس سے کہا خط لاؤ، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جانتے ہو مجھے خبر کس نے دی ہے؟ تمہارے پاس خط ہونے کی خبر اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ نکالو خط کہاں ہے؟ اس عورت نے پھر اپنے بالوں کی مینڈیوں سے خط نکال کے دے دیا۔ حضرت علی اس عورت کو گرفتار کر کے خط لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے پوچھا یہ کس نے تمہیں دے کے بھیجا ہے؟ اس نے ایک صحابی کا نام لیا حاطب بن ابی بلتعہ، یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں حضور کے ساتھ تھے۔ جب یہ خط لکھ رہے ہیں جاسوسی والا، اس وقت بھی صحابی ہیں اور صحیح العقیدہ اور کامل الایمان ہیں۔ حضور نے پوچھا بتاؤ تم نے مکے والوں کے لیے جاسوسی کیوں کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے اہل و عیال مکے میں ہیں، میں نے سوچا مکے والوں پہ ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اور جہاں تک آپ کی فتح کا تعلق ہے اس پر تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی فتح کو کوئی شکست سے نہیں بدل سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس لیے میرے اس خط لکھنے سے آپ کی فتح شکست میں نہیں بدلے گی، یہ میرا ایمان ہے۔ صحابی نے جواب بڑا معقول دیا ہے، پر حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں ہیں، تلوار بے نیام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو میں حاطب بن ابی بلتعہ کا سر تن سے جدا کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں عمر، تلوار نیام میں ڈال لو، تمہیں نہیں پتا یہ حاطب بدر میں میرے ساتھ تھا، تمہیں نہیں پتا یہ بدری صحابی ہے۔ حضور نے بس 2 لفظ بولے ہیں، عمر تمہیں نہیں پتا یہ بدری صحابی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے سر جھکا لیا اور زار و قطار رونے لگ گئے، اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بدری صحابہ کی اتنی شان ہے؟ کیا بدری صحابہ کا اتنا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جو بدر میں میرے ساتھ شامل تھے اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ فرمایا عمر تم کیوں گرفت کر رہے ہو جبکہ اللہ نے حاطب کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت عمر کا جلال میں آنا تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر جلال والی شخصیت ہیں، اور انہیں حضرت حاتم بن ابی بلتعہ پہ جلال آیا، غصہ آیا، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ حضرت عمر جلال میں آئے، لیکن یہ نہیں سمجھ آتا کہ فوراً رونے کیوں لگ گئے۔ حضور کے 2 بولوں نے حضرت عمر کو رلا دیا۔ حضرت عمر بڑے نرم دل بھی تھے، عشق رسول میں بڑے نرم دل بھی تھے، حضور کے 2 بولوں نے حضرت عمر کو رلا دیا، اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بدری صحابہ کی اتنی شان ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، بدر والوں کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ
جب دعا مانگتے تو بسا اوقات بدری صحابہ کا وسیلہ پیش کرتے کہ یا اللہ بدری صحابہ کے صدقے میں دعا قبول فرما، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اہل بدر جو بدری صحابہ غزوہ میں شامل تھے، شہدائے بدر اور مجاہدین بدر، ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ اگر اصحاب کاف کا نام لکھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور صوفیاء نے اس پر تعویذ بنائے ہیں، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ 7 ولی جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں گئے تھے، اصحاب کاف، اگر ان کے ناموں میں برکت ہے تو اصحاب رسول کے ناموں میں کتنی برکت ہو۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اصحاب کاف کی شان زیادہ ہے یا اصحاب رسول کی شان زیادہ ہے؟ ایک فارسی شعر ہے، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظمت اور شان والی ہستی ہیں، مدینہ منورہ جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے، کچھ عرصہ بغداد بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کرخ کے قبرستان میں ایک قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا، اور اس پہ یہ فارسی شعر لکھا ہوا تھا جو میں پڑھ کے روتا تھا، اور میں روز جاتا کرخ کے قبرستان میں یہ کتبہ پڑھنے کے لیے۔ حاضرین نے پوچھا اس کتبے پہ کیا لکھا تھا؟ تو مولانا ضیاء الدین مدنی نے فرمایا اس پہ لکھا تھا، یا رسول اللہ چے باشد کیوں سگے اصحاب کاف، داخل جنت شوم در زمرائے احباب تو، او رواد در جنت و من در جہنم کے روا اس، او سگے اصحاب کاف من سگے اصحاب تو۔ قیامت کے دن اصحاب کاف کا کتا تو جنت میں جائے، اصحاب رسول کا کتا دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ اگر اصحاب کاف کے کتے کو شان مل جاتی ہے کہ وہ اصحاب کاف کی غار کے دہانے پہ بیٹھا ہے، تو جو اصحاب رسول کے غلام ہیں ان کی عظمت اور شان کیا ہو۔ بدری صحابہ ان کے ناموں میں بھی برکت ہے، اس لیے ہمارے مشائخ دعا کرتے ہوئے ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، یا اللہ ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ ہم کچھ عرض کریں، ہاتھ اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں پھیلا سکیں، ہم تو گنہگار ہیں، پر ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں جن پر تو راضی ہو گیا تھا، جنہوں نے تیرے دین کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہدائے بدر اور مجاہدین بدر کا واسطہ دے کے دعا کریں، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور وظیفہ جو صوفیاء نے بتایا ہے کہ بیر کی 313 قسمیں ہیں۔ کس کی؟ بیر۔ بیری ایک بڑا متبرک درخت ہے، سدرہ، عربی میں اس کو سدرہ کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا، جہاں عالم مخلوقات کی انتہا ہے وہاں ایک بیری کا درخت ہے جو بہت بڑا ہے۔ بیری ایک متبرک درخت ہے، اس پر جو پھل لگتا ہے بیر، اس کی 313 قسمیں ہیں، اور یہ حکیم لوگ اطباء لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی ہو نا بزدل، بڑا ڈرنے والا ہو، تو وہ بیر کھایا کرے، اس کا ڈر دور ہو جائے۔ یہ حکیموں نے پتہ نہیں اس سے کیا مفہوم اخذ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بیر کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ انسان کی نفسیاتی یا طبیعت کے اندر جو ڈر ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ بیر ایک ایسی انسان پر تاثیر رکھتے ہیں کہ اس کا ڈر دور ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ بیر کھانے سے ڈر دور ہوتا ہے اور طبیعت میں ایک جرت آ جاتی ہے۔ بیر کی 313 قسمیں ہیں۔ اسی طرح جو باطل سے ڈرتا ہو اور حالات سے مسالت کرتا ہو جھک کے، وہ بدری صحابہ کے ناموں کا وظیفہ کرے، اللہ اس کو بھی جرت عطا فرماتے ہیں۔ بدری صحابہ کا نام بھی ایک جرت دیتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ باطل کی افرادی قوت بڑی ہے، وہ 313,000 کے سامنے کھڑے ہیں، جیت گئے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علامہ اقبال نے لکھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا